نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ میرے محترم بزرگوں، میرا موضوع ہے والدین کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت اور اپنی طاعت اور اپنے حق کے بعد جس کا سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا ہے وہ والدین ہیں۔ اور کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہمارے والدین ہی ہیں جو ہمارے وجود کا ذریعہ بنے، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں وجود میں آئے، اور پھر انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور اس سے بڑھ کر جب ہم بچے تھے ہم خود سے کھا نہیں سکتے تھے، خود سے پی نہیں سکتے تھے، خود سے سو نہیں سکتے تھے، ہمارے کھانے کا خیال رکھا، ہمارے پینے کا خیال رکھا، ہمارے سونے کا خیال رکھا، ہمارے پیشاب کی غلاظتیں اور پخانے کی غلاظتیں انہوں نے اٹھائیں، اور آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو ہم اترا گئے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو کوئی انسان دنیا میں سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اور آخرت میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرے، ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی اطاعت کرے، ان کے فرمانبرداری کرے، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کے غضب میں، ان کے ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے محترمانوں اور بزرگوں اور دوستوں، ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق کی پوری رعایت کریں۔